شاہین کی حالت قابل رحم تھی. اس نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا. تاہم اس کی ہمت کی داد دینا پڑتی تھی. کوئی اور لڑکی ہوتی تو منتوں سماجتوں پر اتر آتی، لیکن اس نے اس حالت میں بھی اپنی نوابی شان برقرار رکھی ہوئی تھی. اس کے رونے میں بھی ایک طرح کا تمطراق تھا. جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت یہ سرنگ اسی قلعے کا ایک حصہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا. 100-200 گز آگے جانے کے بعد سرنگ روشن نظر آنے لگی. یہاں گیس لیمپس کا انتظام کیا گیا تھا. فرش پر بہت سی پرال بچھی ہوئی تھی اور اس پرال پر 1-2 جگہ بستر بھی نظر آ رہے تھے. یہاں 7-8 مزید افراد موجود تھے. سرغنہ کو دیکھ کر وہ سب مؤدب نظر آنے لگے، لیکن اس ادب کے باوجود وہ شاہین کو للچائی ہوئی نظروں سے بھی دیکھ رہے تھے. سرغنہ نے اپنا اسلحہ اتار کر ایک طرف رکھا. یہاں دیوار کے ساتھ ایک میلا سا گاؤ تکیہ لگا تھا اور چٹائی بچھی تھی. سرغنہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور بڑے انہماک سے شاہین کی جدوجہد دیکھنے لگا. وہ خود کو مسلسل چھڑانے کی کوشش میں مصروف تھی. بازو تو جکڑے ہوئے تھے، لیکن اس کی ٹانگیں آزاد تھیں. وہ گاہے بگاہے اپنی اونچی ایڑی والے جوتے کی ٹھوکر غنڈہ صورت افراد کی ٹانگوں پر رسید کرتی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. وہ شولہ فشا لہجے میں چیخی، کون ہو تم؟ آخر کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ سرغنہ اطمینان سے بولا، تم نے نہیں، تمہارے بھائی نے بگاڑا ہے. اور تم جانتی ہی ہو کہ اکثر بد کردار بھائی اپنی بہنوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. میرے بھائی؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اتنی بھولی مت بنو. تم اور تمہارا پاپا سب کچھ جانتے ہیں. تم نے جانتے بوجھتے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی اور کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی تھی. مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم. سرغنہ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا. چند لمحوں میں وہ سب کے سب سرنگ کے کسی دوسرے حصے میں چلے گئے. اب صرف وہ 2 افراد ہمارے سامنے تھے جنہوں نے شاہین کو بازوؤں سے دبوچ رکھا تھا، یا پھر سرغنہ تھا جو بڑے ٹھاٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اس نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے ایک مہنگے برانڈ کا سگریٹ نکالا اور اسے سلگاتے ہوئے بولا، کیا جمیلہ کو نہیں جانتی تم؟ شاہین کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا. ہم دونوں کو بھی چونکنا پڑا. کون جمیلہ؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ وہی جمیلہ جس کے ساتھ تیرے بھائی فیروز جنگ نے محبت کا کھیل کھیلا، اس کی عزت برباد کی، اس کے جسم کو نوچا گھسوٹا اور پھر بیکار شے سمجھ کر حویلی کے کونے میں پھینک دیا. شاہین کے ہونٹ تھرا رہے تھے. شاید وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن آواز اس کے حلق سے برآمد نہیں ہو رہی تھی. سرغنہ گرجا، کیا سمجھا تھا تیرے بھائی نے؟ کوئی نہیں آئے گا اس کمزور بے آسرا لڑکی کے پیچھے. کوئی اس کی عزت کا حساب نہیں مانگے گا. وہ یوں ہی اپنی گردن اکڑا کر حیدرآباد میں دندناتا پھرے گا. اگر اس نے ایسا سمجھا تھا تو یہ اس کی غلط فہمی تھی. ہاں، میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسے برباد عزتوں کا حساب مانگا جاتا ہے اور فخر سے اکڑی ہوئی گردنیں کیسے جھکائی جاتی ہیں. میرا نام سلجوق ہے اور آج کے بعد یہ نام نواب شہریار کے خاندان سے یوں نتھی ہوگا کہ نسلوں تک جدا نہیں ہو سکے گا. شاہین ایک بار پھر چیخنے چلانے لگی، مجھے کچھ نہیں پتا میرے بھائی نے کیا کیا ہے. اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو میرا کیا گناہ ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یاد رکھو، میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن خود پر کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گی. جان دے دوں گی؟ جان دینا اتنا آسان نہیں ہوتا نواب زادی، اور تم جیسے بے غیرت امیروں کے لیے تو یہ اور بھی مشکل کام ہے. یہ لے خنجر اور مار لے اپنے پیٹ میں. اس نے بیٹھے بیٹھے اپنی قمیض کے نیچے سے ایک چمکدار چھرا نکال کر شاہین کے قدموں میں پھینک دیا. اس کے اشارے پر دونوں گنڈوں نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور اپنی رائفلوں پر ہاتھ رکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے. خنجر نما چھرا شاہین کے قدموں میں پڑا تھا اور گیس لیمپ کی روشنی میں دمک رہا تھا. شاہین اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، ایک دم ہی جیسے اس کی تمام جرتیں اور ہمتیں جواب دے گئی تھیں. وہ سرتاپا لرز رہی تھی اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. اٹھاؤ خنجر، اٹھاتی کیوں نہیں ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں ہم میں سے کوئی تمہیں نہیں روکے گا. چند لمحے سرنگ میں گمبھیر خاموشی طاری رہی. اس خاموشی میں صرف نواب زادی کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں. میں جانتا ہوں تمہیں 2 گھنٹے کی مہلت دی جائے گی نا، تو بھی تم مرنے کا فیصلہ نہیں کر سکو گی. مرنا تو دور کی بات ہے، خود کو اس خنجر سے چھوٹا سا زخم بھی نہیں لگا سکتی تم. پھر وہ ہم دونوں سے مخاطب ہو کر بولا،
کیوں بھائی؟ تم دونوں بتاؤ، یہ تمہاری نوابزادی بے عزتی سے بچنے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ جواب آسان تھا، لہٰذا میں نے فوراً دیا، نہیں جناب۔ میری شتابی پر دونوں مسلح افراد مسکرانے لگے۔ سرغنہ نے سگریٹ کا طویل کش لے کر کہا، یہ زندگی کی بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، موت کو گلے لگانا پڑے تو یہ لوگ موت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس نے اپنے کارندے کو اشارہ کیا اور اس نے آگے بڑھ کر چھرا شاہین کے قدموں سے اٹھا لیا۔ سرغنہ، جس نے اپنا نام سلجوق بتایا تھا، اب بڑے غور سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں ناف پر ہاتھ باندھے سرنگ کی دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ میرے کپڑے میلے کچیلے تھے اور بال الجھے ہوئے۔ ایک چپل کا تسمہ ٹوٹ چکا تھا اور اسے میں نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ بوٹا سنگھ کی حالت تو ویسے بھی دگرگوں ہی رہتی تھی۔ وہ آج ہمیشہ سے زیادہ میلا کچیلا نظر آ رہا تھا۔ ایک خستہ حال بیمار چوہے کی طرح وہ خاموش کھڑا تھا اور حالات کی بلی کے خوف سے سہما ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرا خیال ہے تم دونوں اس نوابزادی کے باپ کے ملازم ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی۔ کہہ سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ سلجوق نے پوچھا۔ میں نے ایک ڈری ہوئی نگاہ نوابزادی پر ڈالی اور دبے لہجے میں کہا، جناب، اصل میں ہم روزگار کی تلاش میں تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ نواب شہریار جنگ کا بیٹا بیمار ہے اور وہ اس کا علاج کروانے کے لیے جھاڑ پھونک کرنے والوں کو حویلی میں بلاتا رہتا ہے۔ قسمت خراب تھی کہ ہم بھی لالچ میں آ گئے اور عاملوں کا روپ دھار لیا۔ کسی طرح نواب شہریار جنگ تک پہنچنے کے لیے ہم دہلی سے حیدرآباد روانہ ہوئے۔ اتفاقاً ٹرین کے سفر کے دوران نواب شہریار کے کارندے کو ہم پر شبہ ہو گیا۔ جو ہی ہم حیدرآباد پہنچے، اس نے ہمیں پکڑوا دیا۔ نواب کے غنڈے ہم دونوں کو پکڑ کر حویلی لے آئے اور بری طرح مارا پیٹا۔ اب حویلی میں ہماری حیثیت قیدیوں کی سی تھی۔ نواب کے کارندے ہم سے زرخرید غلاموں کا سا سلوک کر رہے تھے۔ آپ میرے چہرے پر چوٹوں کے نشان دیکھ رہے ہوں گے نا؟ یہ نواب کے کارندوں کی مار پیٹ کا نتیجہ ہے۔ سلجوق کھوئی کھوئی نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، جیسے کوئی اچھوتا خیال اس کے ذہن میں آیا ہو۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں پیشانی سے ہٹایا اور گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز سا ہو گیا۔ وہ بظاہر ہمیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا خیال کہیں اور سفر کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بے حد سنجیدہ اور سوچ میں گم رہنے والا شخص ہے۔ بے شک وہ مجرمانہ زندگی گزار رہا تھا اور ایک خطرناک گروہ کا سرغنہ تھا، لیکن اس میں کوئی ایسی بات تھی جو اس قسم کے دوسرے لوگوں سے اسے جدا کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی گہرا گھاؤ ہے اس کے سینے میں۔ اس گھاؤ کے کرب نے اس کی شخصیت کے گرد ایک حالہ سا بنا رکھا ہے۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ نواب زادی کو کوٹری میں بند کر دیں۔ وہ اس کے بارے میں کل فیصلہ کرے گا۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہو کر بولا، تم بھی جاؤ، لیکن خبردار، یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو سچ مچ کھال اتروا کر اس میں بھوس بھروا دوں گا۔ سلجوق کا ایک کارندہ ہمیں لے کر سرنگ کے اس حصے میں آ گیا جو قلعے سے ملحق تھا۔ یہاں سرنگ کی دونوں اطراف چھوٹے چھوٹے سے حجرے بنے ہوئے تھے۔ نانک چندی اینٹوں کے یہ قدیم حجرے بمشکل 10 بائی 10 فٹ کے ہوں گے۔ ان میں سے چند حجروں کے در لکڑی کے دروازوں سے بند کر دیے گئے تھے۔ ہمیں بھی ایک ایسے ہی حجرے میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں فرش پر روئی کے گدیلے بچھے تھے اور لحاف وغیرہ رکھے تھے۔ ایک طرف بڑا سا زنگ آلود ٹرنک پڑا تھا۔ وہ رات ہم نے اسی حجرے میں گزاری۔ یہ بالکل ویران علاقہ تھا۔ رات کو قلعے کی جانب سے کتوں کے بھونکنے اور گیدڑوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ حجرے میں لالٹین کا انتظام تھا۔ رات کسی پہر تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے لالٹین بجھ گئی۔ ہم اندھیرے میں ہی لیٹے رہے۔ اگلے روز ہمیں حجرے میں ہی کھانا دیا گیا۔ شاہین کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ کل شام سے ہمیں اس کی آواز سنائی دی تھی اور نہ ہی جھلک دکھائی دی تھی۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی تھی کہ شاہین کے اغوا کیے جانے کا تعلق جمیلہ والے واقعے سے ہے۔ شاہین کے بھائی نے جو کچھ غریب عبداللہ کی بیٹی سے کیا تھا، اس کا انتقام لینے کے لیے کچھ لوگ شاہین کو اس ویران قلعے میں لے آئے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ سوال حل طلب تھا۔ سرغنہ سلجوق حیدرآبادی لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق مشرقی پنجاب کے علاقے سے ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا، جمیلہ کا تعلق بھی مشرقی پنجاب سے تھا۔ ہو سکتا تھا
جمیلہ کے ساتھ سلجوق کی کوئی رشتہ داری ہو، غیرت کھا کر اس نے نواب شہریار کی بیٹی کو اٹھا لیا ہو۔ 10 بجے کے لگ بھگ سلجوق کے کارندوں نے ہمیں حجرے سے نکالا اور سلجوق کے پاس پہنچا دیا۔ وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں ہم نے اسے کل دیکھا تھا۔ وہ چٹائی پر گوتکیہ لگائے بیٹھا تھا اور اپنی رائفل صاف کر رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک تھالی میں سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ ایک سگریٹ اب بھی اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پچھلے چند گھنٹوں سے مسلسل سگریٹ نوشی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ہم دونوں کو گھورا اور بولا، اگر تمہیں نواب شہریار سے انتقام لینے کا موقع ملے تو لوگے؟ میں نے عاجزی سے کہا، نہیں جناب، ہم معمولی لوگ ہیں، ہماری جنگ تو بس اپنی بھوک اور ضرورتوں سے ہوتی ہے، ہم کسی سے لڑنے یا انتقام لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن عزت تو ہر بندے کی ہوتی ہے نا، سلجوق نے کہا، اور جب اس کی عزت مٹی میں ملائی جاتی ہے تو اسے دکھ بھی ہوتا ہے۔ یہ دکھ اور انتقام کی خواہش دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں خود بھی پتہ نہ ہو کہ تم نواب شہریار اور اس جیسے دوسرے لوگوں کے کتنے خلاف ہو، اور موقع ملنے پر ان کا کیا حشر کر سکتے ہو۔ میں اور بوٹا خاموش رہے۔ اس بات کا جواب بھلا خاموشی کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ سلجوق نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر نوابزادی کو ایک رات کے لیے تمہارے حوالے کر دیا جائے تو؟ میں اور بوٹا سنگھ حیرت کے عالم میں سلجوق کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، بے حد سنجیدہ تھا وہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک برف سی کوند رہی تھی۔ جناب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اور نوابزادی؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ یہ نواب اور رئیس ہم تم جیسے لوگوں کو قریب بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ انہیں 10 گز کے فاصلے سے ہمارے پسینے کی بو پریشان کرنے لگتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ رات نوابزادی تم دونوں کی باہوں میں رہے۔ تمہارے ہاتھوں اس کی عزت اس طرح خاک میں ملے جس طرح اس کے بھائی کے ہاتھوں ایک غریب ملازم کی آبرو خاک میں ملی ہے۔ بولو، تم یہ سب کچھ کرو گے؟ ہم دونوں سر جھکائے خاموش کھڑے رہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، نواب شہریار کی ہوا بھی تمہیں نہیں چھو سکے گی۔ میں تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا۔ سلجوق جو گھناؤنا کام ہمارے سپرد کر رہا تھا، وہ کسی کے بھی سپرد کیا جا سکتا تھا، اور اگر وہ کام کسی دوسرے کے سپرد کر دیا جاتا تو نوابزادی اپنی زندگی کے بدترین عذاب سے دوچار ہو جاتی۔ میں نے کوئی اعتراض کرنے یا نکتہ اٹھانے کے بجائے نیم رضامندی کی نگاہوں سے سلجوق کی طرف دیکھا۔ اس نے ہماری خاموشی کو نیم رضامندی جانا اور اس کی گھنی مونچھوں تلے ایک شفاف مسکراہٹ نمودار ہو کر اوجھل ہو گئی۔ اسی رات نوابزادی شاہین کو سچ مچ ہمارے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہی حجرہ تھا جس میں ہم نے کل رات قیام کیا تھا۔ نوابزادی ہر طرح ہماری دسترس میں تھی۔ یہاں اس کی مدد کو کوئی آنے والا نہ تھا، نہ ہی کسی نے اس کی چیخو پکار کو سننا تھا۔ اس صورتحال پر کسی شاعر کا وہ مصرع صادق آ رہا تھا، دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہی نوابزادی تھی جو چند روز پہلے اپنے باپ کی حویلی میں ہماری بے عزتی کا تماشا دیکھ رہی تھی اور قہقہے بکھیر رہی تھی۔ جب نواب شہریار جنگ نے حویلی کے احاطے میں ہماری دوڑ لگوائی تھی اور بعد میں ڈنٹر پیلنے کا حکم دیا تھا تو وہ بے حد محظوظ ہوئی تھی اور موقع پر موجود رہ کر فقرے چست کرتی رہی تھی۔ ہم اس کی نگاہ میں 2 حقیر کیڑے مکوڑے تھے جو اس کے سامنے زمین پر رینگ رہے تھے اور جان بچانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے۔ آج حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ وہی کیڑے مکوڑے اس کے جسم و جاں کے مالک بن گئے تھے اور اس امر کا اختیار رکھتے تھے کہ اس سے بدترین سلوک کر سکیں۔ ہمیں اپنے ساتھ حجرے میں تنہا پا کر نوابزادی کا ماتھا ٹھنکا۔ تم دونوں کو میرے ساتھ کیوں بند کیا گیا ہے؟ بوٹا سنگھ نے اپنی باریک مونچھوں کو مروڑتے ہوئے کہا، یہ تو آپ بند کرنے والوں سے پوچھیں۔ اس وقت آپ ان کے قبضے میں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ کے ساتھ ڈھور ڈنگر بند کر دیں۔ اس کے چہرے پر نفرت اور کراہیت کے تاثرات ابھرے۔ اس حالت میں بھی اس کی نخوست کم نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ لباس شکن شکن تھا اور آنکھیں بھی رو رو کر سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ ایک دم چوکس اور پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوٹا کے لہجے پر وہ تلملا اٹھی، کہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ یو باسٹرڈ! تمہاری اتنی جرت کیسے کہ میرا مذاق اڑاؤ؟ بی بی جی، آپ اتنی سی بات پر ناراض ہو گئیں، کوئی بڑی بات ہو گئی تو آپ کیا کریں گی؟ میرا مطلب ہے کہ خودکشی تو نہیں کر سکتی آپ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟
میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ بی بی جی آپ ادھر چارپائی پر بیٹھیں، میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار، پیچھے رکھو اپنا منحوس ہاتھ، اور یہ بی بی جی کیا لگا رکھی ہے؟ میڈم کہہ کر بات کرو۔ میڈم جی، اصل میں حالات آپ کی توقع سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ میں بڑے افسوس اور شرمندگی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کل سلجوق نام کے اس شخص نے جو کچھ آپ سے کہا وہ خالی خلی دھمکی نہیں تھا، وہ واقعی آپ کے بارے میں بہت برے ارادے رکھتا ہے۔ اس وقت ہمیں آپ کے ساتھ یوں ہی بند نہیں کیا گیا۔ وہ خبیث شخص آپ کو ذلت سے دوچار کرنا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے اس نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ شاہین آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے تک تو اسے میری بات ہی سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر زلزلہ نمودار ہو گیا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ چہرے پر برسنے والی حقارت اور کراہیت ایک دم دگنی ہو گئی۔ چلے جاؤ، میں کہتی ہوں چلے جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، بوٹا نے اطمینان سے کہا۔ ہوش کی بات کرو میڈم جی، ہم یہاں اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں۔ اپنے باپ کے حقیر قیدی کو یوں اپنے سامنے بولتے دیکھ کر شاہین آپے سے باہر ہو گئی۔ بائی گاڈ، میں تمہاری گردن دبا دوں گی یا اپنے دانتوں سے تمہارا نرخرا ادھیڑ دوں گی۔ تم مجھے اس حد تک مت لے کے جاؤ کہ میں مر جاؤں یا مار دی جاؤں۔ میڈم، نہ تم مرو گی نہ کسی کو مارو گی۔ تمہارا جگرا تو ہم نے کل ہی دیکھ لیا تھا، اور نہ بھی دیکھا ہوتا تو ہمیں پکا یقین ہے کہ فیروز جنگ جیسے بھائیوں کی بہنیں اور شہریار جنگ جیسے باپوں کی بیٹیاں اتنی بہادر نہیں ہوتی۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، ہم دو ہیں، تمہیں چڑیا کی طرح دبوچ لیں گے۔ زیادہ ہلا گلا کرو گی تو سلجوق کے بندوں کو مدد کے لیے بلا لیں گے۔ تمہیں اس چارپائی کے ساتھ یوں باندھ دیں گے کہ حرکت بھی نہیں کر سکو گی۔ لیکن نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، ہم ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بوٹا سنگھ بڑے اعتماد سے بول رہا تھا۔ شاہین دیوار سے لگی تھی اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً یہ سوچ کر حیران ہو رہی ہوگی کہ یہ تعاون زدہ چوہے جیسا شخص اتنی دلیری سے بات کیسے کر رہا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، میڈم جی، آپ کو ہماری بات کا یقین کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں ہماری سچائی کا یہ ثبوت بہت کافی ہے کہ آپ کوئی نقصان اٹھائے بغیر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ نے چاہا تو باقی کی رات بھی اسی طرح گزر جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے دھینگا مشتی، چیخو پکار۔ آپ کہیں کہیں سے اپنا لباس بھی پھاڑ لیں تو بہتر ہوگا۔ یقیناً میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ شاہین کی خوبصورت آنکھوں سے عیاں ہونے لگا کہ وہ نہ صرف میری بات سمجھ رہی ہے بلکہ اس پر یقین بھی کر رہی ہے، لیکن وہ اپنا اور ہمارا درمیانی فاصلہ بدستور برقرار رکھے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے دم خم میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ اس نے مجھے کھوجنے والی نظر سے دیکھ کر پوچھا، اس میں کوئی چال تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، اگر آپ کو قسم کھانے سے یقین آئے تو میں اس نیک کام کے لیے ہر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لوگ اس کمرے میں ہونے والے کسی ڈرامے کو سچ مان لیں گے؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم دونوں کو آپ کے والد حضور نے زبردستی حویلی میں رکھا تھا، سب کے سامنے ہماری بے عزتی کی گئی تھی اور ہمیں مارا پیٹا گیا تھا۔ اب ہمیں بدلہ چکانے کا ایک سنہری موقع ملا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہوگی نا۔ شاہین کے چہرے پر خجالت کی سرخی نمودار ہو گئی۔ غالباً اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے آخری سوال پوچھ کر غلطی کی ہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے ہماری بات مان لینی چاہیے، لیکن اس کی انا اور اس کا نوابی تمطراق آڑے آ رہا تھا۔ وہ ہماری بات مان کر ہماری برتری تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہرطور میرے سمجھانے بجھانے پر وہ آمادہ ہو گئی، اور اس نے وہی کیا جو میں نے اس سے کہا تھا۔ اس نے بال بکھیر لیے، لباس کہیں سے ادھیڑ لیا اور کہیں سے پھاڑ لیا، حسب ضرورت چیخو پکار بھی کی۔ ہمیں یقین تھا کہ اس چیخو پکار نے سلجوق کو محظوظ کیا ہوگا۔ وہ رات ہم نے اسی حجرہ نما کوٹری میں گزار دی۔ اگلے روز 9-10 بجے کے لگ بھگ سلجوق سے ملاقات ہوئی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بغیر کسی تحمید کے وہ بولا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں تمہیں صورت سے بے وقوف یا پاگل نظر آتا ہوں؟ لیکن بات کیا ہوئی ہے جناب؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک دم حرکت کی۔ اس کی زوردار ٹانگ میرے سینے پر لگی۔ یہ ضرب بالکل اچانک تھی، میں سنبھل نہ سکا اور لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ آتشی لہجے میں بولا، اگر وہ تم دونوں کی بہن تھی
تو مجھے کل شام کیوں نہ بتا دیا؟ کیا ضرورت تھی ناٹک کرنے کی؟ کون سا ناٹک؟ وہ میرے قریب آیا، میرا گریبان پوری طاقت سے پکڑا اور میری آنکھوں کے سامنے انگلی رہا کر بولا، میں فریبی لوگوں سے جتنی نفرت کرتا ہوں دنیا میں اتنی نفرت کسی سے نہیں کرتا. میرا خون کھول جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر. پھر اس نے گرج کر اپنے طفیل نامی کارندے کو بلایا. ان دونوں کے ہاتھ باندھ دو، اب ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. سلجوق کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی اس کے دو کارندوں نے اپنی رائفلیں کندھوں سے اتار کر ہاتھ میں لے لیں. وہ ہماری طرف سے پوری طرح چوکس نظر آنے لگے تھے. طفیل نامی وہ شخص ایک کوٹری میں گھسا اور چند لمحے بعد ہتھکڑی کے 2 جوڑے لے آیا. یہ بالکل ویسی ہی ہتھکڑیاں تھیں جو پولیس استعمال کرتی ہے. غالباً کسی پولیس مقابلے میں یہ ہتھکڑیاں چھینی گئی ہوں گی. طفیل نے بڑی چابک دستی سے میرے اور بوٹا سنگھ کے ساتھ سامنے کی طرف کر کے ہتھکڑی میں جکڑ دیے. سلجوق بولا، حق تو یہ تھا کہ رات والی فریب کاری پر تمہیں کڑی سزا دی جائے، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں رعایت دینے کو جی چاہتا ہے. میں اس کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جناب، اور یہ توقع بھی کرتا ہوں کہ آپ نواب زادی سے بھی رعایت کا معاملہ کریں گے. بے شک اس کے بھائی نے ظلم توڑا ہے، لیکن نواب زادی اس جرم میں شریک نہیں تھی. میرا خیال ہے کہ خاموش، میں اس سلسلے میں ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کروں گا. نواب زادی کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو طے ہو چکا ہے. میں نے قسم کھائی ہے کہ نواب زادی کی لاش 3 روز کے اندر نواب شہریار کی دہلیز پر پھینکوا دوں گا. میں سناٹے میں رہ گیا. سلجوق کا لہجہ تشویشناک حد تک فیصلہ کن تھا. یہ ایک سخت گیر شخص کا بے لچک لہجہ تھا. اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو ایک موقع اور دیتا ہوں. آج کی رات سوچ لو. جو کچھ کہہ چکا ہوں تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا. دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کی لاشیں بھی نواب زادی کی لاش کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہو. پھر اس نے طفیل کو اشارہ کیا. وہ ہمیں رائفل کے کندھے سے دھکیلتا ہوا حجرے کی طرف لے گیا. ہمیں حجرے میں بند کر کے اس نے باہر سے تالا لگایا اور سلاخ دار کھڑکی کے سامنے رک کر دھیمی آواز میں بولا، پاگل مت بنو. عیش اور زندگی کو ایک ساتھ لات مار رہے ہو تم. ملک کی اذان نہ دینے سے رات نہیں ٹھہر جاتی. تمہارے انکار سے بھی نواب زادی کی عزت اور جان نہیں بچے گی. کیا سمجھے؟ اس سے پہلے کہ میں سے کوئی جواب دیتا، وہ شخص اپنے خباثت بھرے چہرے کے ساتھ کھڑکی سے ہٹ گیا. صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی تھی. سلجوق میری توقع سے بڑھ کر ہوشیار اور خطرناک ثابت ہو رہا تھا. کل تک میرا اندازہ تھا کہ سرنگ میں 15-20 افراد ہوں گے، لیکن آج کئی نئے چہرے بھی دکھائی دیے. ان میں سے اکثر افراد خود کار رائفلوں سے مسلح تھے، اور یہ سارے لوگ شوقیہ نہیں، پیشہ ور بدماش تھے. ان کی صورتیں بتا رہی تھیں کہ وہ گرجنے برسنے اور لڑنے مارنے والے لوگ ہیں. حالانکہ ان کے سرغنہ سلجوق کا تعلق دکن سے نہیں تھا، مگر ان میں سے اکثر حیدرآبادی تھے. وہ خاص لہجے میں اردو بولتے تھے اور ان کے لباس میں دکن کے تلنگوں کا رنگ نظر آتا تھا. میری چھٹی حس پکار کر کہہ رہی تھی کہ نواب زادی شاہین یہاں شدید خطرے میں ہے. اگلے 24 گھنٹے میں یہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. شام کے وقت کسی قریبی کوٹری سے مجھے اس کی چیخیں سنائی تھی. وہ ہسٹریائی انداز میں چلا رہی تھی اور کبھی انگلش اور کبھی اردو میں سلجوق کو دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی. کچھ بھی تھا، بہرحال وہ ایک لڑکی تھی. اس کے اعصاب ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو گئے تھے. بوٹا سنگھ کوٹری کے فرش پر خاموش لیٹا تھا. میں نے اس سے صلاح مشورہ کرنا چاہا، لیکن وہ بیزار نظر آیا. در حقیقت پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کا نشہ ٹوٹا ہوا تھا. اس کی جیب میں سرخ کیپسولوں کا اسٹاک ختم ہو چکا تھا. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کیپسول اس کی سب سے بڑی اور واحد کمزوری ہے. ان کے بغیر وہ نڈھال ہو جاتا تھا. بوٹے کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں خود ہی خیالات کے گھوڑے دوڑانے لگا. نواب زادی کا اغوا ایک سنگین واقعہ تھا. یقینی بات تھی کہ علاقے کی پولیس اور نواب شہریار کے سینکڑوں کارندے ہر جگہ نواب زادی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، مگر وہ قریب ہونے کے باوجود ان سے بہت دور تھی. ویران قلعے کے اندر سلجوق کا یہ خفیہ ٹھکانہ ایسا نہیں تھا کہ مخبری کے بغیر آسانی سے تلاش کیا جا سکتا.